کے ساتھ تھا اور صحابہ اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اس نے جہاد کی، لیکن دل کے اندر جو ہے غرض اپنی قومیت کی تھی، تو قومیت کی غرض ہو، وطنیت کی غرض ہو، کوئی اور غرض ہو، اور اسلام کی سربلندی کی غرض نہ ہو، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور صحابہ کرام کی موجودگی میں بھی جان دینا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا ذریعہ نہیں ہوتا، کہ محض جان دینا ہی کافی نہیں، بلکہ یہ بھی نیت ہو کہ یہ جان دینا جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، اور دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ جو ہمارے لوگ نعرہ لگاتے اور فوج کے وطن کے لیے جان دے دی اور وطن کے لیے یہ کر دیا یہ کر دیا، تو یہ جائز ہے اس طرح؟ یہ مطلب اسلام کے لیے ہی اس کو کرنا چاہیے۔ وطن میں اگر ان کا یہ مقصد ہے کہ وطن جو ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے اور اس کی حفاظت سے ہم اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، تو محض وطن کے لیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ نیت کہ یہ دین کی اور اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بہرحال اس کو ایوائڈ تو ضرور کرنا چاہیے وطن کے لیے، چونکہ وطنیت اور یہ چیزیں تو اسلام میں نہیں، چونکہ اسلام تو اس بات جی، جیسے کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو گویا یہ ملک جو ہے یہ بھی اسلام کا قلعہ ہے، اس کی حفاظت کی جائے گی تو اسلام کی بھی حفاظت کی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ محض یہ وطن کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وطن جو ہے وہ دین کے لیے ہے، اور یہ جو ہے لا الہ الا اللہ کی غرض کے لیے جو ہے حاصل کیا گیا ہے، اور یہ مسلمانوں کی حفاظت کرنا جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے یعنی فریضہ ہے اور بہت بڑا عمل ہے، اور اس کے لیے جان دینا جو ہے ظاہر ہے یہ شہادت ہی ہے۔ جی کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وطن جو ہے اسلامی ہو؟ جی جی جی، یعنی اس میں قانون بھی جو ہے وہ اسلام کا جو ہے نافذ ہو، اور جو قانون نافذ کرنے والے ان کی ذمہ داری ہے کہ جس مقصد کے لیے جو ملک جو حاصل کیا گیا تھا اس قانون کو وہ نافذ بھی کریں، لیکن اگر وہ نافذ نہیں کرتے تو جو عوام ہے ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا وہ آپس میں ایک ماحول بنائیں، کہ جیسے الحمدللہ ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں، تاکہ ایک چیز جو ہے یہ ہمارا یعنی یقین اور عقیدہ ہو کہ ہم محض وطنیت کے لیے نہیں بلکہ یہ ہم جو ہے اسلام کے لیے ملک جو وجود میں آیا تھا، اور اس کے اندر ہم نے خود بھی جو ہے دین کے اوپر چلنا ہے اور دین کی تبلیغ اور دین کو پھیلانا اور دین کو دنیا کے اندر جو ہے یعنی تبلیغ کا ذریعہ اس ملک کو بنانا، یہ ہماری یعنی نیت ہونی چاہیے۔ لیکن جو صاحب اقتدار ہیں جیسے فرما رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے قانون کو، کتاب اور سنت کے قانون کو وہ جو ہے نافذ کریں، تو اس کے مقابلے میں دوسرے قانون ہیں ان کو نافذ نہ کریں، چونکہ اس سے جو ہے ان کی ذلت ہے، ان کی شکست ہے، ان کی ناکامی ہے، جس کو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ باوجود ہے کہ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے اور دولت کی فراوانی ہے، لیکن ان کو ہدایت اور روشنی اور راہ نہیں مل رہی کہ وہ جو ہے دشمنوں کا کیسے مقابلہ کرے، اور عوام اس کے در پس رہے ہیں، اس کے در قتل ہو رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے ذہن کے اندر جو ہے یہ بات ہے ہی نہیں سرے سے، بلکہ وہ دنیا دار ہیں اور ان کا اس بات کا جو ہے اس کی ہوا بھی نہیں لگی، اور جو جتنا کوئی بڑے درجے میں ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم یہ چاہیں کہ اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ آئے، تو یہ بڑی مطلب ایک طرح کی پریشانی کی چیز ہے جو کہ ہے، اور لوگ اس بات سے گھبراتے ہیں، ہم دلوں کے اندر جو ہے اس بات کا کفر کا رعب ہے، یہودیوں کا رعب ہے، عیسائیوں کا رعب ہے، ان کا جو اسلحہ ہے اس کا رعب ہے، ان کے جو وسائل ہیں اس کا رعب ہے، کہ جس کی وجہ سے کوئی کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے موقف کی جو ہے حمایت کے لیے وہ بات کر سکے، اور حکومتی یعنی لیول کے اوپر، تو یہ ہماری ایک بہت ہی بڑی بدقسمتی۔ تو اسی دوران میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بنو سالبہ کا ایک یہودی جس کا نام مخیرق تھا، اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہوا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مخیرق کے بارے میں خبری دی کہ یہ بہترین یہودی ہے، یہ وہ یہودی ہے جو یہودیوں کا جو قبیلہ تھا بنو سالبہ اس میں تھا اور اپنے قبیلے کا سردار تھا، تو ہفتے کے دن چونکہ یہ غزوہ ہوا، غزوہ احد، تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اے یہود، تمہاری کتابوں میں یہ بات بالکل واضح طور سے موجود ہے کہ تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اٹھو گے اور ان کی مدد تم کرو گے، اور تم جو ہے اس سے پیچھے رہ رہے ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ آج تو سبت ہے اور سبت کے دن جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ سبت کے دن جو ہے نبی کی جو مدد کرنا اور نصرت کرنا، اس کو سبت تو منع نہیں کرتا، اور تمہارے لیے کیا سبت ہے، تم کیا سبت کا خیال رکھتے ہو؟ تو اس نے خود جو ہے وہ جا کے اس غزوے میں وہ یعنی شریک ہوا، اور اس نے جو وصیت بھی کی کہ اگر میں اس میں شہید ہو جاؤں تو جو میرا سارا مال ہے اور جائیداد ہے جس میں کھجوروں کے باغات ہیں سب کچھ،
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ بڑی جانثاری کے ساتھ جو ہے یعنی اس غزوے میں شریک ہوا اور یہ شہید بھی ہوا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو یعنی محرک ہے یہ بہترین یہودی ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جو ہے یہ جہاد کے لیے نکلا اور اپنی جان جو قربان کی۔ اب جب شہداء کو یعنی دفن کا موقع آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تلاش کرو۔ تو ان کی جو نعش تھی وہ بہت تلاش کے بعد جو ایک طرف ملی اور دیکھا گیا تو ان کے بالوں سے ان کے جسم سے جو پانی جو ٹپک رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے جو ہے غسل دیا ہے، غسیل ملائکہ ہیں۔ تو پھر پوچھا گیا کہ ان کی اہلیہ سے پوچھو کہ کس حال میں جو ہے جہاد میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم بستری کے بعد جب ان کے کان میں آواز پڑی تو انہیں اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ یہ غسل کر کے جائیں، تو انہوں نے جو ہے اس بات پہ اس پکار میں لبیک کہتے ہوئے اسی حال میں جنابت کی حالت میں یہ جہاد میں جو شریک ہوئے اسی میں وہ شہید ہوئے۔ تو ان کو فرشتوں نے جو ہے غسل دیا، ورنہ جو شہید ہوتا ہے اس کو نہ غسل دیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے کفن کر کے جو ہے بغیر جو نماز جنازہ کے بھی دفن کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ کے بھی دفن کرتے ہیں۔ تو ان کو غسیل ملائکہ کہا حنظلہ رضی اللہ عنہ کو۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں حضرت حمزہ، وہ بھی اس غزوہ میں جو شہید ہوئے، جن کی شہادت کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس اور بہت غم تھا کہ جب ان کی جو نعش ہے اس کو دیکھا گیا تو اس کا جو مشرکین نے مسئلہ کیا تھا، اور بھی شہداء کی نعشوں کا مسئلہ کیا ہوا تھا کہ ان کے ناک اور کان جو ہے وہ کاٹ کے ان کی جو عورتیں انہوں نے اس کا ہار بنا کے جو ہے جیسے ہندہ تھی اسے اپنے گلے میں ڈالا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو پیٹ چاک کیا اور آپ کا جو جگر ہے اس کو کاٹا، اس کو دانتوں سے چبایا اور اس کو نگلنا چاہتی تھی لیکن نگل نہ سکی، پھر تھوک دیا۔ تو یہ بے حرمتی انہوں نے اکثر نعشوں کی کی ہوئی تھی کہ ان کا مسئلہ کیا ہوا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے لاش کو دیکھا، جی ابو سفیان کی بیوی تھی، یہ بعد مسلمان ہوئی اور ابو سفیان جو سپہ سالار تھا مشرکین کا وہ بھی بعد میں مسلمان ہوا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ کی طبیعت کے اوپر اس کا بہت ہی دکھ اور بہت ہی غم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شہداء کے جنازے کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو ان کی جو نعش ہے یہ پڑی رہی سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کے اوپر نماز جنازہ جو ہے ادا کی اور آپ کے رونے کی آواز بلند ہوئی کہ ایک صحابی فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت حمزہ کی نعش پر جو ہے روئے، ان کی شہادت پر روئے، ایسا رونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کی بہن حضرت صفیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں وہ آئیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور سے